بہت بلندے اگر میری ماں جیسی عورتوں نال دنیا بھر بھی جائے نا تیری ماں کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. اے حسین میرا رکا ملتا جائے نا تو فوراً میرے گھر آ کے مینوں راضی کرو. وہی وجہ یہ ہے کہ مینوں میرے ابا جی نے دسیا کہ حضور نے فرمایا ہے جیڑا صلح پہلے کرے گا نا اللہ انہوں جنت میں پہلے بھیجے گا. جیڑا صلح پہل کرے گا اللہ انہوں جنت بھی پہلے بھیجے گا. اس حدیث تے میں بھی عمل کر سکتا ہے, میں بھی آ سکتا ہے تواڈے کول, لیکن تانوں دعوت پیا دینا ہے تسی آؤ اور آ کے مینوں راضی کرو. اگر میں آ کے راضی کر لیا نا تو جنت پہلے میں چلا جاواں گا. میں چاہنا جنت کی بھی اگے تسی ہوو تے پیچھے پیچھے میں ہوواں. تسی آ کے مینوں راضی کرو کہ پیغام ہے انہاں لوگاں دا اسی علی حسین حسن اہل بیت انہاں دا نام تو لیتے ہاں, انہاں دے فرماناں تے بھی کبھی عمل کیتا ہے وہ پتہ چلے. اگر کسی دا بھائی ناراض ہے اگر رات نہیں تے صبح جا کے راضی کرے پتہ تے چلے نا مولا علی دے جشن دا فیض لے کے آیا ہے, مولا علی دا پیغام لے کے آیا ہے. اگر کسی دی بہن ناراض ہے انہوں اپنے گھر لے کے آئے اودے نال صلح کرے پتہ تے لگے نا سنی علی والمرتضیٰ دے اقوال دا فیض لے کے آیا ہے. فقط جشن منان نال سونے راضی نہیں ہوتے جب تک انہاں دے کردار سے عمل نہ کیتا جائے. اور مولا علی دا اپنا کی کردار سی, جنگ ہو رہی ہے, دشمن نو گرا رہے ہیں, تلوار چکی ہوئی ہے, انہیں آپ دے چہرے تے تھک دیتا ہے. آپ نے تلوار نیچے کر کے فرمایا جا معاف کرتا. انہیں آکھیا علی میں جنگ کر رہا سا تواڈے نال اور تسی مینوں گرا کے مارنا چاہتے سو, ہن میں تھکیا تواڈے چہرے تے تے تسی مینوں چھوڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا وہ مارنا تے میں رب واسطے چاہ رہا سا, ہن میرے منہ تے تھکیا مینوں غصہ آیا تو معاف تھا کیتا ہے. جڑا غصے وچ معاف کر دے نا اللہ انہوں اجر بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا انہاں چیزاں تے اساں کبھی عمل کیتا ہے؟ انہاں بزرگ ہستیاں دے فرمان ذرا عمل کر کے دیکھو. چوتھی چیز مولا علی شیر خدا فرماندے نے کہ جس کا اجر بہت ملتا ہے وہ کی ہے, فرماندے نے بندہ غریب ہوئے پھر بھی رب دے رستے دے ہوئے غریب خودی اپنے گھر دے چولہے ٹھنڈے ہون پھر بھی رب دے رستے دے اوکھا کام ہے. اتنے تے ساڈا مزاج بھی بنیا رب واسطے دینا ساڈے واسطے بہت مسئلہ ہے. اسی خسریاں نو دے سکتے ہیں, اسی کنجریاں تے سٹ سکتے ہیں, اسی دانداں دی دوڑ دے میلے تے لٹا سکتے ہیں, اسی کتیاں دی لڑائی دے موقع تے لٹا سکتے ہیں, اسی کبڈی دے میچ وچ لٹا سکتے ہیں. رب دے نام تے دینا ساڈے واسطے بڑا مشکل ہے. اسی کسی این پی اوز دے نال مل کے کسی اور نو دے کے اسی لکھاں دے سکتے ہیں. اور صوفیہ فرماتے ہیں صوفی دی باتیں بڑا توجہ کرنا. آپ فرماتے ہیں جدوں بندیا تو رب کولوں منگدا ہے نا تیری خواہش ہوتی ہے لکھاں کروڑاں دی, تے جدوں رب دے نام تے دین دی واری آتی ہے تے جیب وچوں سکے کیوں ٹوٹدا ہے؟ کوئی فقیر منگے تے سکے ٹوٹ دے. رب دے نام تے ساڈا یہ حال ہے. تو جو رب واسطے دیوے نا اور ہوئے بھی غریبی یہ کام بڑا مشکل ہے. ذرا دیکھو ساڈے گھراں دا نظام کیا, ساڈے گھر وچ رب رسول دے نام دا بھی کوئی ہے چاہیے تے یہ ہے نا کہ گھر دی روٹی پکے نا تو کم از کم صبح شام جتنیاں روٹیاں پکڑیاں نے ایک روٹی تے پورے دن وچ رب واسطے پکنی چاہیے. کوئی کسی غریب واسطے اگر کوئی آیا نہیں تے تو روٹی تے سالن لے کے عزت دے نال کسی غریب دے گھر پہنچا. تو جتنے قدم چلے گا نا ہر قدم تے میرا رب تینوں اجر عطا فرمائے گا. کبھی اس بات تے غور کیتا ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دی زندگی پڑھ کے دیکھو 3 دن خود پانی نال افطار کرتے رہے تے غریباں نو دیندے رہے جو آگے کہندے سن مسکیناں تے اسیراں. تو اپنے گھر دے اور یہ طریقہ ہے یہ انداز شریعت دا کہ لوگاں نو دیو. اور صوفیہ فرماندے نے اگر کوئی بندہ آکھے نا کہ میرے گھر دے خرچے پورے نہیں ہوندے, صوفیہ فرماندے نے خرچے پورے ہون دا نسخہ یہ ہے تو رب دے بندیاں نو دینا شروع کر دے رب تیرے گھر گھرنا شروع کر دے گا. سبحان اللہ. اولیاء کرام دا اسی تے عمل سی. اور مولا علی تو کیونکہ ولیاں دے شہنشاہ ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علی تھی وہ ولی ہے حضور دی امت یہ تے الگ بات ہے. تمام نبیاں دیاں امتاں وچ کوئی ولی مقام ولایت پا ہی نہیں سکیا جب تک روح علی نے قبول نہیں کیتا.
علی دا یہ مقام ہے، علی ولی گر ہے، تو یہی پیغام ہے شریعت دا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے نا ہمسائے ایک یہودی رہتا سے، امام راضی نے بیان کیا ہے، یہودی مال تجارت لے کے نہ کسی دور ملک گیا، پیچھے دی بیوی اکیلی سی، ایک رات با یزید نے سنیا وہ دے گھر میں جو بچہ رون دی آواز آ رہی ہے، انہوں نے گھر بچہ بھی کونی سی، جدوں تہجد واسطے لوگ بیدار ہوئے نا کہ با یزید وہ دے گھر دروازے تے دستک ہوئی، انہیں پوچھیا کون ہے؟ فرمایا میں تیرا ہمسایا با یزید ہوں، یہ تواڈے گھر تے بچہ کونی سی، کون پیا ہوندا ہے؟ انہیں کہا با یزید میں امید نہ رساں، میرا خامن چلا گیا، جو خرچہ دے دیا سی ختم ہو گیا ہے، کل میرے گھر بیٹا پیدا ہو ہے، میرے کو اتنا پیسہ بھی نہیں کہ تیل منگا کے تو چراغ بھی ڈال کے تے کمرہ روشن کر سکا، تو اندھیرا کمرے میں تے بچہ اندھیرے کی وجہ تو رو رہے ہے۔ با یزید اپنے گھر آئے، اپنا چراغ بند کر دیتا، تیل نکال کے تے یہودی دی بیوی نو آ کے دیتا، بہن اج تے استعمال کر، میں خبر نہیں سی، میں معاف کر دینی کہ تیرے ایسے حالات جا رہے ہیں۔ پھر ایک مہینے بعد وہ یہودی واپس آیا اور پورا ایک مہینہ ہر روز 2 وقت کا کھانا بھی با یزید دے گھروں جا رہے ہے اور مٹی دا تیل بھی با یزید دے گھروں جا رہے ہے۔ انہیں آ کے اپنی بیوی کو جدوں حالات پوچھے تو بیوی نے دسیا با یزید نے ہمسایا ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، حالانکہ اسی اودے دین دے خلاف ہاں، لیکن ایسا آدمی میں نے روئے زمین تے دیکھیا نہیں کہ جو غیراں دا اتنا خیال پیا کرتا ہے۔ وہ یہودی شکریہ ادا کرنے واسطے آیا، فرمایا شکریہ ادا نہ کر، یہ کم میں تیرے شکریہ واسطے نہیں کیتا، اگر میں کم نہ کرتا میرا رسول میرے تو ناراض ہو جاتا، اگر میں کم نہ کرتا میرا خدا میرے سجدے قبول نہ کرتا۔ انہیں کیا کس طرح؟ فرمایا میرے رسول نے فرمایا ہے تیرے 3 ہمسائے نے، ایک وہ ہمسائے کہ جیدہ ایک حق کے، ایک وہ ہمسائے جیدے 2 حق نے، ایک وہ ہمسائے جیدے 3 حق نے۔ آقا نے فرمایا ہمسایہ تیرا رشتہ دار بھی ہوئے تے مسلمان بھی ہوئے، وہ دے 3 حق نے، ایک مسلمانی دا، ایک رشتہ داری دا، ایک ہمسائگی دا۔ اگر وہ صرف مسلمان ہے تیرا رشتہ دار نہیں، وہ دے 2 حق نے، ایک مسلمانی دا، ایک ہمسائی دا، اور اگر تیرا ہمسایہ غیر مسلم ہے خدا ایک حق تے باقی رہ گیا ہے، ہمسایہ تے ہے نا تیرا، خدا خیال کری میں اپنے نبی کو راضی کرنے واسطے تیرے بچیاں دا خیال رکھے ہے، تیرے شکریہ واسطے نہیں کیتا۔ یہودی دی اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب آ گیا، ہاتھ بڑھا کے کہندا ہے با یزید پھر مینوں بھی اس اللہ جو پاک دا کلمہ پڑھا کے خیراں دے اتنے حق پیا رکھدا ہے۔ اور ذرا سوچ تیری تے اپنی بہن ناراض بیٹھی ہے تو دنیا دا کی خیال کر؟ لوگوں کو ماں باپ ناراض نہیں، آؤ انہاں دے کردار پہ عمل کریے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس میں ایک بات عرض کر کے کہ علی المرتضیٰ دی عظمت دے حوالے دے نال، ویسے تو عظمتاں بہت نے مولا علی شیر خدا دیاں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لحموں کا لحمی و جسموں کا جسمی، علی دا تے میرا گوشت دکھے، علی دا تے میرا جسم دکھے، لیکن لوگ بس اتنا بیان کرتے ہیں جس میں نبی مکمل نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں علی دا میرا گوشت دیکھے لیکن اس جسم دا سر ابو بکر ہے۔ تفسیر حسن عسکری آل تشیع کی بڑی مشہور تفسیر ہے، وہ دے اندر لکھیا ہوا ہے، امام حسن عسکری بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے نبوت کا سر ہے، تو آؤ انہاں دا مقام سنو۔ حضرت ابو بکر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا، اور حضرت ابو بکر صدیق آپ نے جو ایک حضرت مولا علی کی عظمت بیان کی تھی، بس اسی پہ میں گفتگو ختم کر دیاں گا، توجہ نہ سننا۔ آقا دا وصال ہویا اور حضور دے وصال تو بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو یہ بھی بات یاد رکھو کہ بعض نادان کیونکہ عقل انہاں دی ٹھکانے نہیں، وہ کہتے ہیں تسی کیونکہ علی کو چوتھا خلیفہ بنا رہے ہو، آخری خلیفہ میں بنا دے ہو تے علی دی شان کٹتی ہے،
بدی تائیں جی علی پہلا خلیفہ بنے تو میں کہنا ہے بدبخت و عقل ماری گئی کیوں ضد کر دے ہو آخری خلیفہ بنن نال علی دی شان نہیں کٹتی وہ کہندے نے کہ آخر تے نا علی آیا تے علی دی شان کٹتی ہے میں کہنا ہے عقل دے اندے ہو کہ آخر تے آیا شاناں کٹدیاں نا تے رب اپنے محبوب نو آخر تے کدی نہ بھیجدا آخر تے آیا شاناں کدی نہیں کٹدیاں نبی کریم دے بارے رب نے فرمایا محبوبہ ٹھہر جا نبوت دا دروازہ تو بند کرنا ہے حضور نے فرمایا علی انتظار کر لوی خلافت دا دروازہ بھی تیرے کولوں بند کروا دے تو حضرت ابو بکر صدیق جدوں آپ خلیفہ بنے تو خلافت تو پہلے نا آپ مدینے دی بیوہ عورتاں دے گھراں دے کام کرتے سن اور جنہاں دے گھر بکریاں چون والا کونی سی جا تو انہاں دیاں بکریاں دا دودھ بھی نکالتے سن جدوں آپ خلیفہ بنے نا کہ وہ مدینے دیاں وہ عورتاں کہ جنہاں دا کوئی سہارا نہیں سی وہ آ کے رون لگ پئیاں پر تو جو خلیفہ بن گیا تے ساڈے گھراں دا کام کون کرے گا حضرت ابو بکر رو پئے فرمایا فکر نہ کرو کل بھی تواڈے ویڑے جھاڑو ابو بکر دیندا سی اج بھی جھاڑو ابو بکر جا کے دے گا اور جب تک آپ زندہ رہے نے غریباں دے سینہ بھی جھاڑو دیندے رہے تو حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو ایک عربی آیا اور آ کے کہنے لگا اے ابو بکر میں کچھ عرصہ پہلے آیا سا تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا سی میرے نال کچھ تعامل کرو تو آقا کریم نے فرمایا کہ کچھ دنوں تک کھجور آن والی ہے تو پھر تو آویں جدوں تو آئے گا نا تو میں تینوں کھجور دیاں 3 مٹھیاں بھر کے دیاں دونوں ہاتھاں نال نا بکاں جنوں کیا جاتا ہے وہ بھر کے میں تینوں دیاں گا تو میں تے ہن آ سکیاں تے پتہ چلیا ہے آقا دا وصال ہو گیا ہے کہ تسی خلیفہ ہو نا ہن تسی او حضور دا فرمان پورا کرو کہ آپ نے فرمایا اچھا حکم دیتا علی نو بلاؤ حضرت علی آ گئے ابو بکر تساں نے بلایا ہے ہاں فرمایا میں بلایا ہے حضور نے دے نال وعدہ کیتا سی میں 3 بکیاں کھجور دیاں بھر کے نا بکاں تینوں دیاں گا تے علی تسی بھر کے دیو جدوں حضرت مولا علی نے کھجور تو ایک بک بھری نا تے آپ نے فرمایا علی ایتھے رکھ دے تے دوسری بک نال رکھی دی اوتے نہ رکھی تے تیسری بھی نال رکھی 3 بکاں مولا علی نے بھر کے دتیاں جدوں ایک بک دے دانے گنے تو 60 کھجوراں ایک بک وچ آئیاں سن دوسری دے گنے تو 60 کھجوراں تیسری دے گنے تو 60 کھجوراں حضرت ابو بکر دی اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے فرمایا میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا سی حضرت مولا علی کہندے نے ابو بکر کس بات دی گل پہ کرتے ہو آپ نے کیا اسی جدوں ہجرت کر کے جا رہے سن نا میں آقا دے نال ساں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رستے سانوں کھجوراں ملیاں تو آقا کریم نے ایک بک بھر کے مینوں دتی ابو بکر تھیلے پا لے تو میں گن کے پائیاں تو 60 دانے سن حضور دے بک دے اندر آئے اور رستے وچ ایک باری تیرا ذکر ہویا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر علی دا تے میرا دینا ایکو جیسا ہے سبحان اللہ علی دا تے میرا دینا ایکو جیسا ہے جنوں جتنا میں دیاں ہوں اتنا ہی علی دے سکدا ہے اج جدوں یہ باری آئی نا انہیں کیا حضور نے فرمایا میں بک کھجور دیاں 3 دفعہ بھر کے دیاں گا میں تینوں تاں بلایا ہے ابو بکر دیکھنا چاہتا سی واقعی میرے رسول نے سچ فرمایا ہے حضور دی بک وچ بھی 60 دانے آئے نے تیری بک دے اندر بھی 60 دانے آئے کوئی مقام انہاں کی دنیا محبتاں جنہاں دیاں جفیاں رحماؤ بینہم کہہ کے میرا رب پوا دے وے کوئی انہاں نوں جدا کر سکدا ہے کوئی انہاں دا مقام ہے انہاں دی عظمتاں نے خدا را اپنے آپ کو انہاں دے فرامین تے لے کے آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کتنا بدبخت وہ بندہ ہے جڑا آپ تے مر جائے وہ گناہ زندہ رہ جائے اپنے مر دیکھو کدھر ساڈے گناہ زندہ تو نہیں رہ گئے یہ جو تصویراں لڑکیاں دیاں فیس بک تے شیئر کر دیتے ہیں لائک کر دیتے ہیں پتہ تے کون زندگی دا لیکن فیس بک تے رہنی ہے جب تک دنیا رہنی ہے تیری شیئر کی ہوئی تصویر گندی تصویر اور گندا کلم یہ تیرا گناہ جاری ہے اور اب فرماتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جڑا آپ تے مر جائے وہ دی نیکی زندہ رہ جائے اور تو ایک قرآن لے کے مسجد میں رکھ دیتا سی تو تے مر گیا ہے نا تیری نیکی تے زندہ ہے تو اپنے پتر نو حافظ بنا دیتا سی تو تے مر گیا تیری نیکی تے زندہ ہے تو مسجد میں ایک اٹ لگا دیتی سی تو تے مر گیا تیری نیکی تے زندہ ہے بس یہ غور کریو اسی مرن تو پہلے گناہ زندہ کر کے جا رہے ہیں یا نیکیاں زندہ کر کے جا رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا دے فرمان دے گفتگو ختم اور پوری توجہ نال سننا پوری تقریر بھاویں یاد نہ رہے اے گل یاد رکھنا علی المرتضیٰ کی پیغام دیندے نے آپ فرماندے نے او بندیا تینوں اندازہ ہے رب دی کتنی مخلوق ہے اندازہ ہے رب دی کتنی مخلوق ہے کوئی ہے بندہ جڑا ہوا اڑدیاں چڑیاں گن سکے
ہے کوئی جڑا اپنے گھر میں پھردیاں کیڑیاں گن سکے، سمندر میں تیلدیاں مچھلیاں گن سکے؟ اتنی مخلوق، صرف بندیاں دا حساب نہیں ہو سکتا، بس دنیا کے بندے کتنے نے، قبراں وچ کتنے نے، ماواں دے رحماں دے اندر کتنی اس وقت تعداد موجود ہے، اور سب نو اللہ آپ فرماندے نے کتنی مخلوق ہے رب دی، لیکن وہ رب کسی ایک نو بھی نہیں بولتا، سبحان اللہ ایک نو بھی نہیں بولتا۔ ایسا نہیں ہویا کہ بادشاہ کو کسی نے یاد کر لیا تے غریب بھول گئے۔ ہزاراں تے کروڑاں مخلوقاں وچوں وہ کسی غریب نو نہیں بولتا، وہ دی کتنی مخلوق ہے مگر وہ تینوں پھر بھی یاد رکھتا ہے۔ مولا علی فرماندے نے وہ اتنی مخلوق وچوں تینوں نہیں بھولیا، وہ ظالمہ تیرا تے ایک ہی رب سی، تو انہوں کیوں بھول گیا؟ تیرا تے ایک ہی رب سی نا، تو انہوں کیوں بھول گیا؟ اپنے رب کو یاد کرو۔ مولا علی شیر خدا دے فرامین علماء کو سنو، اقوال انہاں کو سنو، انہاں دی عظمتاں بیان کرو، انہاں نال محبت کرو۔ علی دی محبت ایمان دی کسوٹی ہے، اور خود مولا علی شیر خدا فرماندے نے، آپ فرماندے نے یاد رکھو علی دی محبت ایمان دی کسوٹی تے ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو علی دا پیار اور ابو بکر و عمر دا بغض مومن دے دل وچ جمع نہیں ہو سکتا۔ جتھی ابو بکر دی محبت ہوے گی اتھی علی دی محبت ہوے گی، جتھی ابو بکر علی دا بغض ہوے گا اتھی ابو بکر دا بھی بغض نظر آئے گا۔ تو اصل مومن وہی ہوتا ہے جو انہاں نال پیار کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر اجازت دیو ایک حدیث میرے ذہن میں جا رہی ہے، بس میں وقت کے کافی ہو گئے ہے۔ سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا دے کول آیا اور آگے کہنے لگا، اے علی تواڈے بارے میں سنے ہیں، حضور نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابها۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، سیاست کا اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حکمت دا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دانائی دا حکمت دا میں شہر ہوں اور علی اس کا، انا مدینہ العلم سیاست کی روایت نہیں، لیکن انا مدینہ الحکمت و علی بابها سیاست کے اندر موجود ہے۔ انہیں کیا تسی حکمت دے شہر دے دروازہ ہو؟ تو آپ نے کیا آقا کریم نے کرم فرمایا بنا دیتا ہے۔ تو کہنے لگا علی میرا جسم بیمار رہتا ہے، جسم بھی سیک رہتا ہے، میں بڑا پریشان رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ تو بعض دفعہ بندے کہتے ہیں چکر پہ آتے ہیں، پیر دیاں تلیاں پیاں سڑدیاں نے، تو میرا جسم بیمار رہتا ہے، علی کوئی اس کا بھی علاج ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ حضرت مولا علی نے نسخہ دسیا ہے، اگر تمہیں بھی کبھی کوئی ایسی ہوتی ہے نا چکر آنے نے، پیر دیاں تلیاں، بے چینی ہونی، اندر سیک محسوس ہونا، تو مولا علی نے کتنا پیارا نسخہ دسیا ہے، اور روپیہ بھی نہیں لگتا، مفت و مفت ہے، اور میں یقین نال کہہ رہی ہیں استعمال کر کے ویکھیو پریشانیاں نہیں رہ گیاں، 80% بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے۔ آپ فرماتے نے صحت الجسد من قلت الحسد، صحت الجسد من قلت الحسد، فرماتے نے حسد دی اگ بالنا چھڑ دے جسم بیمار ہونا چھڑ جائے۔ سبحان اللہ یہ حسد نے مال مکایا ہے۔ وہ ایک بابے دا میں نے کال پڑھیا سی، وہ بابا کہتا ہے لوگ اپنے دکھاں تو ایڈے پریشان نہیں ہوندے جتنا دنیا دے سکھاں تو پریشان ہوئے ہوندے۔ سچی بات ہے، لوگ اپنے دکھاں تو ایڈا پریشان نہیں ہوندے جتنا دنیا دے سکھاں تو پریشان ہو جاندے نے۔ حسد دا جو بھامبڑ ہے نا انہوں بجا دے، محبت دا پھول تیرے دل میں کھڑ جائے گا، اور جدے دل میں محبت دا پھول کھڑ جائے نا پھر وہ دی اکھاں میں جو محبت نکلتی ہے، پھر وہی کہندا ہے برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، جد میں اندر جاتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔